پھر جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل بالکل میرے چہرے کے پاس نظر آئی۔ ساحل بہت ہی بھیانک تھی۔ وہ اللہ، میری توبہ! آنکھوں کی جگہ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ چہرہ ایسے تھا جیسے ماंس کے ٹکڑے عارضی طور پر لٹکائے گئے ہوں۔ دانت اور نیچے والا جبڑا ماंس سے بالکل خالی تھا۔ منہ میں شاید وہ کچھ چبا رہی تھی اور اس کے باوجود 5 انچ لمبی زبان میری طرف لہرا رہی تھی۔ ایک عجیب اور سرد مسکراہٹ اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میرے جسم میں جان باقی نہ رہی۔ بس اتنا احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ میری موت کا فرشتہ ہے، اور تب میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد تیرے سامنے مجھے ہوش آیا۔ اللہ کی پناہ! میں باز آیا دوبارہ تیرے ساتھ یہاں آنے سے۔ آج تو میں بچ گیا، مگر دوبارہ بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب سننے کے بعد خوف تو تھا، مگر کچھ ایسے سوالات بھی تھے میرے پاس جو مجھے کنفیوز کر رہے تھے۔ جیسے میرے عمارت کے اندر ہونے کے باوجود اس مخلوق نے شکیل پر ہی کیوں وار کرنے کی کوشش کی؟ مجھے اندر رہنے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے صرف بدبو آئی، مگر ادھر باہر اس نے شکیل کو پکڑنے کی کوشش کی۔ سوالات کا ایک وسیع سلسلہ دماغ میں پیدا ہو چکا تھا، مگر اب ہم 3 لوگ تھے جو اس مخلوق کو دیکھنے کا حقیقی دائبہ کر سکتے تھے۔ میں، شکیل اور بابا خاور جلال، مگر بابا کی موت ہو گئی تھی۔ بچے ہم 2 تھے اور لوگوں کی وہ کہانیاں جو اس مخلوق کے ہونے کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ اگلے دن کا آغاز گاؤں میں کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ دراصل شکیل نے گھر آتے ہی ساری واردات رات کو اپنے ڈیرے پر بیٹھنے والے دوست احباب کو سنا دی تھی، اور جنگل میں لگی آگ کی طرح یہ بات پورے گاؤں میں اور اطراف میں پھیل گئی تھی۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم مجھے گھیرے میں لے کر پوچھنے لگتا اور مجھے بتانے میں بہت کوفت ہوتی۔ میں کان بچا کر نکل جاتا۔ لیکن دوسری طرف شکیل تو اچھا خاصا ہارر اسٹوری ٹیلر بن گیا تھا۔ وہ اپنی طرف سے بہت سی اضافی روایات بھی کہانی ایڈ کر دیتا، جس سے دہشت اور پھیلنے لگی۔ بات یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر راستے کو اکھڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اور کچھ تو اتنے افواہ پرست تھے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو اسٹوری بنا کر ہیرو بننے کی کوشش کرتے۔ خیر، میرے پاس ان جملوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں باہر لوگوں میں افواہوں کا حصہ بننے کو تیار نہ تھا۔ چند دن گزر گئے، کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا۔ میں بھی جاب میں مصروف ہو گیا، مگر والد کے اصرار پر میں نے نہ صرف موٹر بائیک لے لی بلکہ راستہ بھی تبدیل کر لیا۔ مگر یہ بات اور وہ واقعات ابھی تک میرے لیے ناقابل فراموش بنے ہوئے تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی تھی۔ میں صبح اٹھا، نماز سے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک قیامت خیز خبر کانوں سے ٹکرائی، اور وہ تھی شکیل کی موت کی خبر۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گیا۔ یہ خبر میرے لیے خوف اور ہیبت سے کم نہ تھی، کیونکہ رات 10 بجے تک شکیل میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہری طور پر وہ بالکل تندرست لگ رہا تھا اور حشاش بشاش۔ اٹھ کر وہ گھر گیا تھا اور اب صبح اس کی جوان موت کی خبر سن لی۔ میں فوراً اس کے گھر گیا۔ آہ و ماتم کا عالم تھا۔ جوان بیٹے کی موت پوری فیملی پر قیامت سے کم نہ تھی، اور تھا بھی ایسا ہی۔ سب دوست اور رشتے دار لا یقینی سے اس کی لاش پر ماتم کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں بھی نمی تھی، کیونکہ اس نے رات سونے سے پہلے آخری چند گھنٹے میرے پاس گزارے تھے۔ لاش کو غسل دینے کا وقت آیا۔ یہ دیکھ کر ایک بار پھر سے مجھے حیرت اور خوف نے گھیر لیا کہ اس کی باڈی کا حال بھی بابے خاور جلال کی طرح تھا۔ رنگ زرد پڑ چکا تھا، یہاں تک کہ ہونٹ بھی پیلے ہو چکے تھے۔ یہ مماثلت دیکھ کر میری چھٹی حس نے کہیں نہ کہیں خطرے کا اعلان کر دیا تھا۔ دونوں لاشوں کا حال ایک جیسا تھا۔ یہ بات شاید کسی اور نے نوٹ نہ کی تھی، مگر میں اس بات پر اٹکا ہوا تھا۔ خیر، یہ دن جنازے اور کفن دفن میں گزر گیا۔ گاؤں میں ہر طرف ایک خوف سا تھا۔ آج وقت سے پہلے لوگ گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا رات وقت سے پہلے ہی آ گئی ہو۔
ایک اندیکھا خوف اور سرد ہوا جسموں میں ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی شور مچا کر کہہ رہی تھی کہ اب یہاں کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت 1:30 بج رہا تھا۔ آنکھ کھولنے کا سبب کتوں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ آج سے پہلے کتے ایسے کبھی نہیں چیخے تھے۔ گاؤں کے سارے کتے شاید ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ غور کرنے پر میں نے محسوس کیا کہ کتوں کے بھونکنے اور چیخنے کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی ہیں جدھر وہ عمارت ہے۔ کتے ایسے بھونک رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بدروح دیکھ لی ہو۔ کھڑکی کھول کر میں اسی سمت دیکھنے لگا جدھر سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن شاید کتوں کی آواز میں ایک اور آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی آواز تھی، وہی گھرراہٹ اور ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز، مدھم سی مگر تھی وہی آواز تھی۔ اب تو مجھے بھی خوف آ رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں خوف اور وہم نے جگہ بنا لی تھی۔ ایک بات طے تھی کہ اب اس گاؤں پر کوئی نہ کوئی مصیبت پر پھیلائے سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی بند کی اور دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ شکیل اور خاور جلال کی موت کے بعد بہت سی قیاس آرائیوں نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اگلے چند روز تک یہ آوازیں یہیں سنائی دیتی رہیں اور پورے گاؤں میں خوف کا سماں بن سا گیا۔ جوانوں کی وہ محفلیں جو رات گئے تک چلتی تھیں، وہ اب دن ڈھلتے ہی دم توڑ دیتی، اور گاؤں کی رونق تو جیسے اپنی موت مر گئی ہو۔ میں نے بھی جاب سے جلد واپس آنا شروع کر دیا تھا۔ اب رات سے پہلے گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ یہ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ میں موٹر سائیکل پر سوار جاب سے واپس گاؤں کی طرف آ رہا تھا اور اس اسٹاپ کے پاس پہنچ چکا تھا جس کے راستے پر وہ عمارت موجود تھی۔ کیونکہ میں نے اس راستے سے اب گاؤں جانا بند کر دیا تھا، اس لیے میں جہاں اسٹاپ پر کھڑا صرف اس راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر جو اکا دکا دکانیں یہاں ہوا کرتی تھی، وہ بھی اب خوف کی وجہ سے مکمل بند کر دی گئی تھی۔ میں وہاں کھڑا یہ راستہ دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کی مسجد کے اسپیکروں سے کسی کی موت کا اعلان سنائی دیا۔ میں نے فوراً بائیک آگے بڑھا دی اور دوسرے راستے سے تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا۔ مجھے گاؤں پہنچنے میں 10 منٹ لگ گئے۔ گھر پہنچ کر موٹر سائیکل کھڑا کیا اور ابو سے دریافت کیا کہ کون فوت ہوا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ تنویر نام کا لڑکا جس کی عمر 20 سال تھی، وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا ہے۔ اتنی کم عمری میں دل کا دورہ بہت عجیب بات لگتی تھی۔ خیر، میں نے پانی پیا اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد فوتگی والے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ حسب معمول فوتگی والے گھر کے حالات قیامت سے کم نہ تھے۔ میں میت کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد باڈی کو غسل دیا جانے لگا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لاش کو غسل والے تختے پر لٹایا گیا اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے پاؤں اکھڑ گئے اور میں گرتے گرتے بچا، کیونکہ اس لاش کا بھی وہی حال تھا جو پچھلی 2 لاشوں کا ہوا، وہی زرد رنگ، ایسے جیسے خون چوس لیا گیا ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہاں پر موجود سب لوگ حیران اور خوف زدہ تھے۔ 3 فوتگیاں، تینوں کو دل کا دورہ، اور میں مواصلت پر کوئی بات کر رہا تھا۔ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب میرے شک کا دائرہ مزید جان پکڑ گیا جب میں نے سنا کہ تنویر بکریاں لے کر اسی طرف گیا تھا۔ یہاں وہ عمارت تھی اور جب گھر آیا وہ کافی ڈرا ہوا تھا، جیسے اس نے کوئی خوفناک شے دیکھ لی۔ پھر وہ بکریاں لے کر ڈیرے پر چلا گیا۔ وہاں سے جب کافی دیر سے واپس نہیں آیا تو اس کا بھائی اسے دیکھنے گیا۔ اس کے بھائی کو وہاں ڈیرے کے مکان سے تنویر کی لاش ملی۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ مر چکا ہے اور مرنے کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی۔ اب سارے گاؤں والے اس موت سے مشکوک ہو چکے تھے اور بہت سی باتیں کر رہے تھے۔ خیر، جنازہ پڑھ کر میں واپس گھر آ گیا۔ عجیب سی کیفیت تھی ہر طرف۔ وہ گاؤں جو اتنا پر رونق تھا، چند دنوں میں سنسان سا لگنے لگا تھا۔ نہ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے اور نہ اتنا شور و گل تھا۔ اب آنے والے 10 دن بہت بھاری گزرے، کیونکہ ان 10 دنوں میں 5 اور موتیں ہو چکی تھیں اور ان کا بھی یہی حال تھا، زرد رنگ۔ خوف کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ رات کے وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں
اور اس سائے کی گراہٹ، گاؤں کے لوگوں کی موت، ان سب باتوں نے ہر طرف موت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ مجھے جاب کی طرف سے رہنے کے لیے فلیٹ مل چکا تھا، مگر میں یوں گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا بچپن یہاں گزرا، یہیں جوان ہوا۔ میں اب فیصلہ کر چکا تھا کہ مسئلے کو یا تو ختم کروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ میں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے کا سوچا اور مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کروا دیا۔ شام کے وقت چودھری افضل کے گھر سب اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کو معلوم تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب اس بات پر راضی تھے کہ موت کا یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح اس سائے اور عمارت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان میں کچھ کہہ رہے تھے